السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں 7th کلاس کی عربک کا پہلا سبق۔ چونکہ عربی ہم مسلمانوں کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اللہ کے رسول کی زبان ہے، تو اس لیے عربی سیکھنا ہم مسلمانوں پر ضروری ہے، اور 6 سے لے کر 7 تک یہ عربی کا سبجیکٹ نصاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم پہلا سبق آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر، مکمل دیکھ کر طلباء آسانی سے یہ سبق یاد کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ کے اوپر الدرس الاول لکھا ہوا ہے۔ الدرس کا معنی سبق ہوتا ہے، الاول پہلا، اس کا معنی ہوا پہلا سبق۔ پھر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں فصل الربیع لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے موسم بہار۔ فصل موسم کو کہتے ہیں، الربیع بہار کو کہتے ہیں۔ تو یہاں لکھ رہے ہیں مقاصد تدریس۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ موسموں کے نام عربی میں پہچان سکیں۔ اس سبق میں 4 موسموں کے نام عربی میں آئیں گے، تو عزیز طلباء وہ جان لیں گے کہ عربی میں ان موسموں کو کیا کہتے ہیں، اور عزیز طلباء جان لیں گے کہ مظاہر فطرت سے متعلق چیزوں کی عربی معلوم کر سکے۔ یعنی ہم جو فطرت میں چیزیں دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، پودے دیکھتے ہیں، تو ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ جان لیں گے۔ تیسری چیز، موسم بہار کی خصوصیات جان سکیں، چونکہ یہ سبق ہی موسم بہار کے متعلق ہے، تو اس کی خصوصیات عربی میں جان سکیں گے، اور موصوف صفت کی مشق بھی کر سکیں گے۔ تو ہم ان مقاصد تدریس کو بھی ساتھ ملحوظ خاطر رکھیں گے تاکہ طلباء ان چیزوں کو بھی جان سکے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ عنوان اس کا ہے فصل الربیع، موسم بہار۔ پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں اس کی، پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور ضروری باتیں بھی ساتھ کریں گے۔ فی السنۃ 4 فصول، فصل الربیع، فصل الصیف، فصل الخریف، فصل الشتاء۔ فی وطننا پاکستان یبدأ فصل الربیع فی شہر مارس وینتہی فی شہر مایو۔ فصل الربیع فصل الازہار والثمار، انہ فصل الجمال والحیات، یعتدل الجو فیہ، تورق الاشجار فی فصل الربیع، وتخضر الارض، وتصفو السماء، وتجری الانہار، وتنبع العیون، وتتغرد الطیور فی کل مکان۔ فصل الربیع محبوب عند جمیع الناس، یخرج الناس من بیوتہم للنزہۃ۔ اگلے صفحے پر ہے وَيَزُورُونَ الْحَدَائِقَ وَيَتَلَذَّذُونَ بِجَمَالِ الْفِطْرَةِ۔ یفرح الاطفال فی فصل الربیع فیخرجون مع اقاربہم الی الحدائق ویلعبون اللعبات المتفرقہ، وعندما ینتہی فصل الربیع یتمنی کل واحد من الناس ان یعود فصل الربیع مرۃ اخری۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کے ترجمہ کی طرف آتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اور بھی
ضروری باتیں بھی پڑھیں گے۔ فی السنتی اربعۃ فصول، فی کا معنی ہوتا ہے میں، السنہ سال، اربعۃ فصول، اربعہ چار کو کہتے ہیں، فصول فصل کی جمع ہے، فصل مہینے کو موسم کو کہتے ہیں، فصول یعنی موسموں۔ تو اس لائن کا معنی ہوگا سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ فصل الربیع موسم بہار، فصل الصیف موسم گرما، فصل الخریف موسم خزاں، فصل الشتاء موسم سرما۔ یہ جو ترکیب ہے گرامر کے لحاظ سے، فصل الربیع، فصل الصیف، فصل الخریف، فصل الشتاء، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی اس میں اضافت ہے، مضاف کو مضاف الیہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، تو اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم درمیان میں کا، کے، کی یا اس کے معنی کا متبادل لاتے ہیں۔ معنی کا متبادل یہ ہے، جیسے موسم بہار، اس میں کا، کے، کی تو نہیں ہے، لیکن جو موسم میں میم کے نیچے زیر ہے تو وہ کا، کے، کی کا فائدہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو کا، کے، کی یا را، رے، ری کا ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی اگر لفظی کریں تو یہ ہوگا بہار کا موسم، گرما کا موسم، خزاں کا موسم، سرما کا موسم۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے لفظ کے نیچے آخر میں زیر لگاتے ہیں اور اگلے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ بھی مرکب اضافی ہوتا ہے۔ تو ہم نے جان لیا کہ یہ جو چاروں کلمات ہیں یہاں پر، یہ مرکب اضافی ہیں۔ ان کا دوبارہ ترجمہ سن لیجئے۔ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، موسم بہار، موسم گرما، موسم خزاں، موسم سرما۔ فی وطننا پاکستان یبدأ فصل الربیع فی شہر مارس۔ فی کا معنی میں ہے، وطننا وطن کا معنی وطن ہے، نا یہ ضمیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، تو اس کا معنی ہو جائے گا ہمارے وطن۔ آگے ہے پاکستان، اس کا معنی ہے پاکستان۔ تو ان 3 کلمات کا معنی ہو جائے گا ہمارے وطن پاکستان میں۔ یبدأ، بدأ، یبدأ یہ فعل ہے، اس کا معنی ابتدا ہوتی ہے، شروع ہوتا ہے وغیرہ۔ فصل الربیع موسم بہار، فی شہر مارس، فی کا معنی میں، شہر مہینہ، مارس مارچ۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ کر لیں گے، ہمارے وطن پاکستان میں موسم بہار مارچ کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، وینتہی اور اختتام پذیر ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، فی شہر مایو، شہر مایو مئی کے مہینے میں، شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ اس پوری لائن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے وطن پاکستان میں موسم بہار مارچ کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور مئی کے مہینے میں ختم ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، فصل الربیع فصل الازہار والثمار۔ فصل الربیع یہ مرکب اضافی ہے، اس کا معنی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، موسم بہار۔ فصل الازہار والثمار یہ بھی مرکب اضافی ہے، فصل مضاف ہے، الازہار مضاف الیہ ہے۔ اس کا معنی ترجمہ کرتے ہوئے ہم
کا کے کی یا را رے ری درمیان میں کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا الازہار پھولوں کو کہتے ہیں، پھولوں کا موسم، والثمار اور پھلوں کا۔ تو اس سب کو ملا کے ترجمہ کریں گے، فصل الازہار والثمار، پھولوں اور پھلوں کا موسم۔ اب اس پورے جملے کا ترجمہ ہو جائے گا، موسم بہار پھولوں اور پھلوں کا موسم ہے۔ دوبارہ دیکھیے، فصل الربیع فصل الازہار والثمار، موسم بہار پھولوں اور پھلوں کا مہینہ ہے۔ انہ فصل الجمال والحیات، انہ یہ، ویسے انہ کا معنی ہوتا ہے بے شک، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کا معنی بے شک کریں، یہ سیاق کلام سے ہی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا یہاں انہ اور انہ کا معنی بے شک کرنا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ ہم سادہ ترجمہ کریں گے، یہ کہہ لیں گے، انہ یہ، فصل الجمال جمال کا موسم ہے، یعنی حسن کا موسم ہے، والحیات اور زندگی کا، یہ حسن اور زندگی کا موسم ہے، یعنی اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے پودوں میں، درختوں میں، اس لیے اس کو کہا ہے کہ یہ خوبصورتی اور زندگی کا، حیات بخشنے والا مہینہ موسم ہے، یہ خوبصورتی اور حیات بخشنے والا موسم ہے۔ یا تعدلو، اس کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں معتدل ہونا، معتدل ہوتا ہے الجو فضا، فی ہے اس میں فضا آب و ہوا معتدل ہوتی ہے، اس میں آب و ہوا معتدل ہوتی ہے۔ تورک الاشجار فی فصل الربیع، تورکو کا مطلب ہے پتے نکالنا، الاشجار درخت پتے نکالتے ہیں، فی فصل الربیع موسم بہار میں، وتخضر اخضر یخضر، اس کا مطلب ہوتا ہے سر سبز ہونا، اور سر سبز ہو جاتی ہے الارض زمین۔ موسم بہار میں درخت پتے نکالتے ہیں اور زمین سر سبز ہو جاتی ہے۔ وتصفو السماء، اور تصفو صاف ہو جاتا ہے، السماء آسمان، اور آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ وتجری الانہار، اور نہریں چلتی ہیں، تجری میں نہ بہتی ہیں، الانہار نہریں بہتی ہیں۔ وتنبع العیون، اور تنبع میں نہ پھوٹتے ہیں، العیون چشمے، عین ایک چشمے کو کہتے ہیں، عیون اس کی جمع ہے۔ الف لام یہ مضاف الیہ پر داخل ہوتا ہے، یہاں پر یہ تو اضافت تو نہیں ہے لیکن یہ اسماء پر ہی داخل ہوتا ہے، الف لام یہ معرفہ بنانے کے لیے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اور چشمے پھوٹتے ہیں، وتتغرد الطیور، اور چہچہاتے ہیں، تتغرد چہچہاتے ہیں، الطیور طائر ایک پرندے کو کہتے ہیں، طیور زیادہ پرندوں کو، اور پرندے چہچہاتے ہیں، فی کل مکان ہر جگہ، اور ہر جگہ پرندے چہچہاتے ہیں۔ اب ہم اس پوری جملے کا ترجمہ اکٹھا کریں گے۔ موسم بہار میں درختوں کے پتے نکل آتے ہیں اور زمین سرسبز ہو جاتی ہے، آسمان صاف ہوتا ہے، نہریں بہتی ہیں اور چشمے پھوٹتے ہیں، اور ہر جگہ پرندے چہچہاتے ہیں۔ فصل الربیع محبوب عند جمیع الناس، فصل الربیع موسم بہار محبوب پسندیدہ ہوتا ہے، عند جمیع الناس تمام لوگوں کے، جمیع الناس تمام لوگ، موسم بہار کو تمام لوگ سب لوگ پسند کرتے ہیں، اس کا معنی اس طرح کر لیں گے، یخرج الناس نکلتے ہیں لوگ، یخرج خرج یخرج فعل ہے، نکلنا اس کا معنی ہوتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، فعل حال کا معنی کریں گے، یخرج الناس لوگ نکلتے ہیں،
من بیوتہم، من منا سے، بیوت بیت کی جمع ہے گھروں سے، ہم اپنے، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، للنزہتی، لام کا معنی کے لیے، آگے النزہہ ہے، اس کا معنی سیر، لوگ سیر کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کیونکہ موسم اچھا ہوتا ہے، موسم بہار ہوتا ہے، سرسبز درخت ہوتے ہیں، آسمان صاف ہوتا ہے، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، بہت پیارا اور خوشگوار موسم ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ سیر کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ دوبارہ اس لائن کا ترجمہ دیکھ لیں، موسم بہار تمام لوگوں کو پسند ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں سے سیر کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ وَيَزُورُونَ الْحَدَائِقَ وَيَتَمَتَّعُونَ بِجَمَالِ الْفِطْرَةِ، وہ جاتے ہیں، یزورون زیارت کرنا، جانا، اس کا معنی یہ فعل مضارع ہے تو ہم کریں گے جاتے ہیں، الحدائق پارکوں میں، وہ پارکوں میں جاتے ہیں، حدیقت چھوٹے باغ کو بھی کہتے ہیں اور پارک کو بھی کہتے ہیں، تو یہ الحدائق اس کی جمع ہے، لوگ پارکوں میں جاتے ہیں، وَيَتَمَتَّعُونَ اور لطف اندوز ہوتے ہیں، بجمال الفطرت، فطرت کے حسن سے، اور فطرت کے حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لوگ پارکوں میں جاتے ہیں، یہاں لوگ تو نہیں ہے، یعنی یزورون کا معنی وہ کر لیں ہم، وہ پارکوں میں جاتے ہیں اور فطرت کے حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یفرح الاطفال فی فصل الربیع، یفرح خوش ہوتے ہیں، الاطفال طفل کی جمع ہے، الاطفال بچے، بچے خوش ہوتے ہیں، فی فصل الربیع موسم بہار میں، فیخرجون مع اقاربہم، پس وہ اپنے بڑوں کے ساتھ نکلتے ہیں، فیخرجون، فا کا معنی اکثر جگہ پہ پس ہوتا ہے، پس وہ نکلتے ہیں، یخرجون وہ نکلتے ہیں، مع کے ساتھ، یعنی انگلش میں ہم ود کہتے ہیں، اقاربہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، الی الحدائق پارکوں کی طرف، بچے موسم بہار میں خوش ہوتے ہیں، پس وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پارکوں میں جاتے ہیں، وَيَلْعَبُونَ اللُّعَبَاتِ الْمُتَفَرِّقَةِ اور کھیلتے ہیں، لعب یلعب کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، اور وہ کھیلتے ہیں، اللعبات کھیلیں، المتفرقہ مختلف قسم، اور وہ مختلف قسم کی کھیلیں کھیلتے ہیں۔ وَعِندَمَا يَنْتَهِي فَصْلُ الرَّبِيعِ اور جب مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے موسم بہار، وَعِندَمَا کا معنی ہے جب، یہ ظرف ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں وین، تو یہ ہے عندما، اور جب فصل الربیع موسم بہار ختم ہو جاتا ہے، یتمنا تمنا کرتا ہے، کل واحد ہر ایک، ایوری ون ہر کوئی تمنا کرتا ہے، من الناس لوگوں میں سے ہر کوئی تمنا کرتا ہے، ان یعودا یہ لوٹ آئے، کم بیک کہ واپس آ جائے، فصل الربیع موسم بہار، مرتن اخری ایک مرتبہ پھر، ونس اگین، اور جب موسم بہار ختم ہوتا ہے تو لوگوں میں سے ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ یہ موسم بہار ایک مرتبہ پھر لوٹ آئے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا موسم بہار کے بارے میں، اگلے سبق میں ہم اس کی مشق کو حل کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہمیں ان دروس میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔